ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاق خیر مقدم استقبال مولانا صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے رشتوں کی بکھرتی قدریں، یعنی غلط فہمی سے بکھرتے رشتے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. حضرات، رشتے ہمارا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، ہمارے اپنے، ہماری دولت ہوا کرتے ہیں، اور خوبصورت رشتوں کی جو عمارت ہے بڑی مدت میں تیار ہوتی ہے، بڑی محنت اس میں لگتی ہے، جس میں محبت، خلوص، اپناپن، اعتبار اور ایک دوسرے کا ساتھ بہت اہم ہوا کرتے ہیں. رشتے حضرات دراصل اعتبار کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بھروسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جسے ہم برسوں میں تیار کرتے ہیں. برسوں کی محنت اس میں درکار ہوتی ہے، لیکن ایک ذرا سی چوک، ایک ذرا سی غلط فہمی سے یہ رشتوں کی عمارت بھر بھرا کر گر جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے. غلط فہمی سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. ناظرین، مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. مولانا صاحب، غلط فہمی رشتوں کے لیے کتنی مضر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، پہلی بات تو آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ لفظ غلط جو ہے وہ خرابی ہی پیدا کرے گا. جہاں بھی جائے گا غلط ہے تو وہ غلط ہی ہوگا، اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. غلط فہمی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ سمجھا. یہ کبھی کبھی تو بہت سنگین بات ہو جائے گی، اور کبھی چھوٹی موٹ بات ہوگی، کبھی اسی سے بدگمانی بھی ہو جائے گی. تو چھوٹی موٹی بات کی تو یہ ہے کہ چائے بھی چل رہی تھی کسی مجلس میں اور پانی وانی بھی پلا رہے تھے. آپ نے سامنے والے سے کہا یعنی مجھے بھی ذرا سا دو. اب آپ نے مانگا پانی، اس نے سمجھا چائے. غلط فہمی تو ہوئی، لیکن اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے. لیکن کبھی کبھی بدگمانی ہوتی ہے، اور بدگمانی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بے شک. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معتکف تھے، اور مسجد کے دروازے پر فجر کی نماز سے پہلے اپنی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلوایا، اور وہ آئیں دروازے پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی تھی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہیں، باہر تو جا نہیں سکتے. تو ان کو بلوایا اور دروازے پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی تھیں. 2 انصاری صحابی اس وقت میں گزرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سے وہ آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا فلاں ٹھہرو، انہا صفیہ، تو یہ صفیہ ہیں میری اہلیہ، اب جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں کوئی اور بات بھی سوچی جا سکتی ہے. یعنی آپ نے یہ جو وضاحت کرنے کی ضرورت سمجھی، آپ کے بارے میں کوئی اور بات سوچ سکتا ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دل میں پتہ نہیں کیا بات آ جائے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. ہو سکتا تھا تمہارے دل میں یہ بات آ جاتی کہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، اندھیرے کا موقع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس عورت سے بات کر رہے تھے دروازے میں، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے. یہ بات، اتنی سی بات بھی اگر ان کے دل میں آتی تو ان کا دین ایمان فنا ہو جاتا. صحیح بات ہے. یہ غلط فہمی ہے. غلط فہمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی آ جائے، اس سے بڑی تو تباہی کو کوئی بات نہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچاؤ نہیں کیا، ان کی زندگی کا، ان کے دین ایمان کا، ان کے اسلام کا بچاؤ کیا. اس لیے وضاحت کی اس بات تو کی. یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے جہاں کہیں ایسا اندیشہ ہو. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی غلط آدمی تمہیں آ کے کوئی خبر دے تو کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہیں
غلط قدم اٹھا دینے کے نتیجے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے کوئی بات بھی اگر ہمیں معلوم ہو، جب تک شبہ ہو جائے کسی کے بارے میں، صاف کر لیجئے، بدگمانیاں دور کر لیجئے. یعنی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کسی کے لیے غلط خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، غلط بات آ جاتی ہے کہ ایسے بات ایسے ہو سکتی ہے یا یہ ہمارے بارے میں یہ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ آپ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتے رہے یہ بات، اس کی وضاحت، اس کی تصدیق کر لینا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب آپ نے ایک دو لفظ کا استعمال کیا، دو الفاظ آپ نے یوز کیے. ایک تو غلط فہمی، جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے آج کا یہ، غلط فہمی سے بکھرتے رشتے، کس طرح سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا ایک لفظ آپ نے بدگمانی استعمال کیا. تو غلط فہمی اور بدگمانی میں کیا باریک فرق ہے؟ غلط فہمی تو اتنی سی بات بھی غلط فہمی ہے کہ میں نے کسی سے کہا چائے لانے کے لیے، وہ پانی لے کے آ گیا. یعنی اشارہ کیا تھا میں نے، اس کے فہم میں غلط ہوا. غلط فہمی کا مطلب غلط سمجھ گیا، چاہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. اور بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گمان جو نقصان دے سکتا ہے. یہ بدگمانی جو ہے یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، سورہ نور میں ایک واقعہ اشارہ کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمی پھیلی، بدگمانی پھیلی، اور وہ تہمت تھی، غلط تھی، اور منافقین نے پھیلائی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ نے سنا عائشہ کے بارے میں اس طرح کی بات چل رہی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عمدہ سبق دیا. انہوں نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تو اس سے لاکھ درجے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہیں، اس کے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کے کہنے کا مطلب کیا، جب کوئی بات کوئی کان میں پڑے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے. ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں مقدس شخصیت، اس نے جو ہے کسی کا موبائل چرا لیا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آدمی جس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس، ان کے گھر کے باندیوں نوکرانیوں کے پاس کئی موبائل ہیں، وہ موبائل چرائے گا؟ یہ بات ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ تو پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بات ہمیں لا کے بتائی گئی ہے اگر وہ ممکن ہے جب تو سوچئے، ورنہ وہیں رد کر دیجئے. صحیح بات ہے، اس کو وہیں ختم کر دیجئے، ورنہ اس کی تصدیق کر لینا بہت ضروری ہے. تصدیق کیجئے، اگر تصدیق ہو جائے تب بھی بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھائیے، اس لیے کہ کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم قدم اٹھانے کے بعد شرمندگی کا اٹھانا کرنا. بے شک، اور غلط فہمی کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ پھر قریب آنا ممکن نہیں ہوتا. کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے. اور مولانا صاحب، معاشرے میں دیکھیے، آپ گھروں کے اندر دیکھیے، دوست احباب میں دیکھیے، ایک معمولی سی جو غلط فہمی کی شکل میں بات شروع ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اتنا قداور درخت بن جاتی ہے غلط فہمی کا، بدگمانی کا، کہ آہستہ آہستہ وہ رشتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ہم کبھی قریب نہیں آتے. اسلام نے ہمیشہ زور دیا ہے اتحاد اتفاق کا، کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیے، چاہے دوستوں کے ساتھ، چاہے معاشرے میں، چاہے گھر میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھائی بھائی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اتفاق نہیں ہے، اور بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہنوں میں نہیں ہے، والدین کے ساتھ، ہماری جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ بھی اتفاق نہیں ہے. مولانا صاحب، کہیں نہ کہیں اس میں غلط فہمی کا بہت بڑا رول ہے. کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور ہم نے اس کو سچ مان لیا. اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ تصدیق کر لیں اس کی، کہ بھائی مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کسی سے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل میں نے نہیں کہا. ان کا اچھا کس نے بتایا؟ کہ فلاں نے کہا. وہ اس سے پوچھا گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. کچھ بھی بات ہوئی لیکن واضح یہ ہوا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ تھی نہیں، بلکہ غلط فہمی تھی. کچھ کہا گیا تھا، اس کے بجائے کچھ سمجھ لیا گیا. مشابہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کہا، اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ تھا، اس نے وہ سمجھ لیا. تو اس لیے اشاروں کے نتیجے میں، الفاظ کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، پوری آواز نہ سننے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے اور غلط بنیاد رکھ دیتا ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے مل کر براہ راست پوچھ لیجئے. صحیح بات ہے. آپ نے ایسا کہا ہے؟ اگر اس نے واقعتاً کہا ہے، اسے کہہ دینا چاہیے ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اب میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اس کو بھی اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے. اس کو پالنا نہیں چاہیے ان غلط فہمیوں کو، بدگمانیوں کو
ان رنجشوں کو پالنا نہیں چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ دل کا تار بن جاتا ہے، ایک معمولی بات بہت بڑی بن جاتی ہے، اور کئی مرتبہ بات تو کہی گئی ہے کسی انداز میں اور وہ اس شخص تک پہنچ رہی کسی دوسرے انداز میں، اور اس نے اس غلط انداز کو اپنا لیا، اور اسی کو اپنانے کے بعد اس نے صفائی تو نہیں کی، اس بات کے بارے میں تصدیق نہیں کی، تحقیق نہیں کی، اور اس بات کو اپنے دل میں پال لیا اور پالے رہا۔ نتیجہ یہی ہے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں، رشتے درک جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، کلام پاک میں کچھ اور وضاحت اس تعلق سے ہے، غلط فہمی کے تعلق سے؟ ایک تو یہی جو چیز ہے جی، اس سے بہت ساری چیزوں کو راستہ ملتا ہے۔ جی جی۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں ایک بات فرمائی گئی ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس بات کو چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی تھی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ایسی بات تم سے کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو بات کہی گئی ہے، بعض اچھے اچھے صحابہ کرام بھی اس میں، اور میں نام لیتے ہوئے جھجک ہو رہی لیکن بتانا ضروری ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم شعراء میں ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ کلام پڑھ رہے تھے۔ وہ حسان رضان ما تظن بریبۃ، وہ بڑی پاکیزہ ہیں، بہت مقدس ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی سوچی نہیں جا سکتی۔ تو حضرت عائشہ نے آہستہ سے کہا تھا لیکن تم تو ایسے نہیں ہو، یعنی تم نے تو ہمارے بارے میں غلط بات سوچ لی تھی۔ تو انہوں نے معذرت کی کہ نہیں، وہ نادانی تھی میری، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں برسوں تک رہ جاتی ہیں۔ بات ہے، بات حقیقت صاف ہو چکی ہے لیکن حضرت عائشہ کو چبھی ہوئی تھی وہ بات۔ انہوں نے کہا کہ حسان تم تو ایسے نہیں ہو، یعنی تم تو بدگمانی سوچ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا اما جان وہ نادانی تھی میری۔ مولانا صاحب، ہمیں اپنے رشتوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، ہمارے اپنے ایسی بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کا ہمیں اعتبار ہونا چاہیے، چونکہ کوئی بھی رشتہ ہو مولانا صاحب وہ بھروسے کی بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے۔ بھروسہ جہاں ہلکا ہوا وہیں وہ عمارت بھر بھرا کر گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ تو بھروسے میں ایک بات تو ضرور ہے، جی، آپ بھروسے میں چلتے چلے گئے اور دوسرا نقصان پہنچاتا گیا، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے، لیکن بھروسہ کرے کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ بس جہاں شک شبہ پیدا ہو فوراً تصدیق کر لیجئے، فون پہ ملاقات کر کے۔ اچھا یہ ہے کہ فون پہ بھی بات نہ کیجئے، ایسی چیز جو ہے پاس بیٹھ کے بات کیجئے۔ پاس بیٹھنے میں چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی پہچان میں آ جاتا ہے، ہاں ساری چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں، پھر تسلی سے بات ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب صاف ہو گئی بات، اب اس کے بعد ان چیزوں کو بھلا دیجئے۔ اس کے نتیجے میں کسی سے آپ نے کہا تھا اس سے بھی کہہ دیے کہ بھائی میں نے تم سے وہ بات کہی تھی لیکن میں اطہر صاحب سے ملا، مجھے معلوم ہوا کہ بات غلط تھی، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، آپ بھی اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ اچھا، کئی مرتبہ غلط بات ہو بھی جاتی ہے تو، اور وہ غلط بات اور زیادہ بڑی ہو کر اس تک پہنچتی ہے، تو اس کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کی خاطر جو آدمی عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی خاطر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ان غلطیوں کو، آپس کی نفرتوں کو دور کرو، تو ہم اللہ کی خاطر آپ کے سامنے اگر میں کسی بات کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوں تو آپ کے سامنے نیچا نہیں ہو رہا ہوں، اللہ کے حکم کے خاطر پست ہو رہا ہوں۔ بے شک بے شک، اور جب ہم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے، بے شک، اور کوئی چھوٹا حاصل ہوتی ہے، بے شک، اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگ لینے سے، اور معافی دینے والا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سب کے لیے مشعل راہ کی طرح ہے، ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اپنی زندگی کس طریقے سے ہمیں بسر کرنی ہے اس کا ہمیں ایک راستہ ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، کچھ ہدایات ملتی ہیں اپنی زندگی کو آگے لے جانے کی۔ اس تعلق سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اہم واقعہ جس کا یہاں پہلے ذکر بھی آ چکا ہے، وہ صرف غلط فہمیاں نہیں تھیں، واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ستایا تھا بلکہ ستانے کا ریکارڈ توڑ دیے تھے، ایذا رسانیوں کی حدیں کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ اتنا بڑا نوازا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، عثمان شیبی جو بہت زمانے سے کعبۃ اللہ کی چابی کے امین تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے چابی مانگی تو عثمان شیبی نے حقارت سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں دوں گا اس کو ملے گی۔ تو عثمان نے اس بات کو بھی حقارت سے لیا، انہوں نے کہا یہ سارے سرداران قریش مر جائیں گے جب ایسا واقعہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہونا ہے تم اس کو دیکھو گے۔
اور جب مکہ فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں جانا چاہتے تھے، جی آپ نے پوچھا عثمان شیبی کہاں ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ چابی انہی کے پاس رہتی ہے۔ عثمان شیبی آئے اور وہ ڈر رہے تھے کہ شاید آج مجھے میری گردن اڑا دی جائے گی، اس لیے کہ پورا عرب میں انقلاب آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ صرف یہ کہ لوگوں نے قبول کر لی ہے، بلکہ اس پر فخر کرنے لگے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ ایسے میں اور 1.25 لاکھ جانثار موجود ہیں، اس وقت میں انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا شاید میری گردن اڑا دی جائے گی۔ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چابی دو، انہوں نے چابی دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد باہر نکل کے آپ نے پوچھا عثمان شیبی کہاں ہیں؟ اب وہ سمجھے اس دفعہ تو قتل نہیں کیا تھا، اب ضرور قتل کر دیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ الفاظ کہے کہ دنیا اس کا نمونہ نہیں لا سکتی کبھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی تمہارے لیے ہے خالدم مخلدن، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور تم سے اس چابی کو بولے گا جو ظالم ہوگا، لو چابی لو۔ اور آج تک بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک بھی ان کے خاندان کے افراد اس بات پر فخر کرتے ہیں، شیبی خاندان کے پاس ہی وہ چابی آج بھی ہے۔ بادشاہ بھی آتا ہے تو ان سے چابی مانگتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد جلدی سے لوٹا دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق وہ ظالم قرار پا جائے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب، غلط فہمی کے بہت مضر نتائج ہو سکتے ہیں۔ کتنے مضر نتائج ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے؟ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے اس بات پر بھی ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں تو بے شمار اس کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے نفرتیں، رنجشیں، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ٹکراؤ اور دشمنیاں، اور کبھی کبھی اتنی دشمنیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ غلط فہمی اب دور بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اتنی رنجشیں، اتنے ٹکراؤ، اتنی دشمنیاں ہو چکی ہیں کہ اب واپسی کا وہ موقع نہیں رہا۔ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ اور چونکہ فتبینوا شریعت کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ بات صاف کر لیا کرو، ہم نے چونکہ وہ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ایذا رسانیاں، نقصانات، برائی، بدگمانی، غیبتیں، بہتان ترازیاں یہ ساری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا انجام آخرت میں بھی ضرور ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے یا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو دور کر لیجئے، اس بدگمانی کو۔ اور اگر وہ آدمی کسی وجہ سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا یا دنیا میں نہیں رہا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو یک طرفہ طور پر وہ فائل بند کر دیجئے، اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے اس کی صفائی کر لینی چاہیے، تصدیق کر لینی چاہیے، اور اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، اور دل سے صفائی کر لینی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، چونکہ اگر غلط فہمی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ذہنی پریشانی ہو جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے لیے بھی ہم اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلا کہ غلط فہمی کو بڑھنے سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، شیبہ صاحبہ ہیں اور رخسار صاحبہ ہلدوانی سے ہیں۔ شیبہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے، دلی سے ہمیں فون کیا ہے۔ خیر مقدم آپ کا شیبہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ میری مامی ہے، وہ پریگننٹ ہیں، اور انہیں کسی ٹائم نماز کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے لیے مشورہ دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور سر میرا یہ سوال ہے کہ روزی میں برکت کے لیے دعا کریں مولانا صاحب ہمارے لیے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ کہ جی جیسے مولانا صاحب کسی کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ایک دفعہ جس میں پیسے جاتے ہیں، رشتے دار پریوار والے سے خوشی مناتے ہیں کہ مسجدوں میں پیسے دینے لگتے ہیں، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کرنا۔ آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ بہن رخسار سے اور بات کر لیں، ہلدوانی سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رخسار صاحبہ، سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام بہن۔ اور مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ آپ کے سلام ایک مرتبہ میں ہی دونوں کو پہنچ جاتے ہیں بہن جی۔ میرا یہ خواب ہے، میں نے ہمارے شوہر کو قتل ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں، تو وہ خواب میں دکھائی دیے، میں ان کی قبر میں پہنچ گئی، اور وہ اچھے خاصے ہیں، مطلب ان سے پھر فرشتہ حساب کے لیے آ گئے، اور ایک طرف کو تخت بچھا ہوا اس کی پتہ چاول لگی ہوئی، اور ایک طرف کو باتھ روم بنا ہوا جیسے، تو میں کہہ رہی ہوں یہ کیا چیز ہے؟ کہہ رہا ہے یہ میرے سونے کا بیڈ ہے گا، اور یہ وہ ہے غسل خانہ۔ تو وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ یہی کہہ رہا، بس کچھ نہیں، وہ دیکھ کے مجھے رونے لگا، میں بھی بہت روتی بھی، واپسی آ گئی۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا خواب بھی مولانا صاحب تک پہنچ گیا، اور فوراً اب مولانا صاحب سے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، بہن وہ جو آپ کو نظر آئے ہیں، اچھی حالت میں نظر آئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں وہ خوش ہیں، کسی پریشانی میں نہیں ہیں،
لیکن بعد میں جو روئے ہیں آپ لوگ، تو رونا ہمیشہ بری علامت نہیں ہوتی ہے، خوشی کی بھی رونا ہوتا ہے کبھی. اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجئے، قرآن مجید کی سورت آیتیں پڑھ کر ان کو بھیج دیجئے، اور کچھ کھانا بنوا کر کچھ غربا مساکین کو دے دیجئے اور ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کر لیجئے. مولانا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بنگلور سے، شمیم احمد صاحب. خیر مقدم آپ کا شمیم صاحب، سوال پوچھیے. السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سلام دونوں تک پہنچ گیا ہے، ایک مرتبہ کر دیں تو دونوں کو پہنچ جائے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سلام کے بعد اب پیام کیا ہے شمیم صاحب آپ کا؟ اظہر بھائی میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، ابھی تازیوں کا محرم کا مہینہ آنے والا ہے. جی جی. تو اس میں تازیے نکالنا اور تازیے کے بارے میں جب اکھاڑا کھیلنا. بآواز بلند اپنی بات کہی، آپ کی آواز وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہی ہے شمیم احمد صاحب. حلوہ بنانا، تازیہ نکالنا، اکھاڑا کھیلنا، جی جی، کیا شرعی حکم ہے؟ ہم نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شیبہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، حاملہ کوئی ہیں، ان کے لیے کسی نے مشورہ دیا ہے یاسین شریف کا ورد کرنے کا؟ دیکھیے یاسین شریف کسی خاص حاملہ وغیرہ کے لیے خصوصی طور پر نہیں ہے جی. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح سویرے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے قضیت حوائجہ، اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں. اس میں ایک حاملہ کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ اس کا حمل محفوظ رہے اور وقت آنے پر عافیت کے ساتھ فراغت ہو. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، فائدہ ہے، اچھا ہے. ایک کالر اور جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، رفیق صاحب ہیں شاہ جہان پور سے. خیر مقدم آپ کا رفیق صاحب، سوال پوچھیے. جی صاحب، میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی 10 سال پہلے، سب کچھ حالات صحیح تھے، سب چل رہا تھا. اب 5-6 مہینے سے ان دونوں میں بیٹی اور داماد میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، جو مشورہ دیں اس پر عمل کیجیے گا. مولانا صاحب یہ جو رشتہ ہے، رشتوں کی ہم بات کر رہے تھے نا. دیکھیے ایک بات تو آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائیے کہ وہ تحمل اور برداشت سے کام لے. جی جی. میں نہیں کہتا کہ وہ عورت ہے اس لیے تحمل سے کام لے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عورت کے سائڈ سے ہی ہم سے سوال کیا گیا ہے. جی جی. اگر شوہر کی طرف سے کوئی پوچھتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ تم تحمل و برداشت سے کام لو. دو میاں بیوی میں سے جو آدمی زیادہ سمجھدار ہے اسی کو برداشت کر لینا چاہیے. صحیح. اور دوسرے یہ کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کسی وقت میں نظر بھی لگ جاتی ہے. دونوں پیار محبت سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، شوہر اپنی اہلیہ کو کوئی چیز بازار سے کوئی سونے کا زیور دلا رہا ہے، کسی کی نظر پڑی، اس کی نظر لگ گئی ہو، ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اس لیے ان کو نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور خاص اس نیت سے کچھ صدقہ آپ بھی نکال دیجئے اور وہ بچی اپنے ہاتھ سے کچھ صدقہ نکالے، اللہ سے دعا کرے. ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تلخیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ان تلخیوں کو پنپنے، بڑھنے، ترقی نہ کرنے دیا جائے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. چھوٹا بن جائے آدمی. ٹھیک ہے، میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو بری لگی، آپ معاف کر دیجئے، بات ختم ہو جائے گی. بہت حساس یہ رشتہ ہے اور اس رشتے کو بہت سہیج کر رکھنا چاہیے. اس میں بھی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، غلط فہمیوں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے، تو غلط فہمیوں کو پنپنے نہ دیں. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. ہما، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا خواب ہے، 2-3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں، فجر سے پہلے پیسے پا رہے ہیں. ایک دن دیکھا 10 روپے پایا، دوسرے دن دیکھا 100 روپے، تیسرے دن دیکھا 50 روپے. پھر اذان ہونے لگتی ہے، نماز پڑھ. آج خواب دیکھا ہے، آم لیا ہے اور پھر پھینک دیا ہے. مولانا صاحب یہ کیا آخر میں کیا کہا آپ نے؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کچھ مل رہا ہے، اتنا بتا. ایک کالر اور ہیں، ان کی بات ہم اور سن لیں. ہلو راہبین صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں بہت دنوں ملا ہمارا نمبر. بہت شکریہ. اللہ کو جب ملانا ہوتا ہے تو اللہ اسباب پیدا کر دیا کرتے ہیں. آج کا دن اور یہ وقت مقرر تھا اس بات کے لیے. بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارے پاپا جی کا کاروبار کبھی چلتا کبھی بند ہو جاتا ہے. کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ہمارے لیے کاروبار کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. لیکن سب کئی سارے سوالات ہیں. راہبین صاحبہ کا بریک سے پہلے ہمارے پاس جو سوال آیا تھا کاروبار کے تعلق سے آیا تھا، کاروبار میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. جی. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں سے رائے خدا کا ضرور کچھ نہ کچھ نکالیے. ہر آمدنی میں سے ایک حصہ مقرر کر لیجئے، ایک ڈبہ بنا لیجئے اللہ نام کا. اس میں روزانہ
10, 20, 50, 100, 200, 500 جو کچھ جیسی آپ کی آمدنی ہے اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہیے. جب ہم اللہ کا حصہ کر لیں گے تو وہ گویا کمپنی اللہ اور ہم مل کر ایک کمپنی بن گئی جی. تو اللہ تعالیٰ اپنی کمپنی کو ترقی دے گا, بے شک آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں, چاہے اللہ کا حصہ اس میں 10%, 2%, 1% ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں ترقی ہوگی. دوسرے یہ کہ گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, راہ خدا میں دوسرے موقع بھی دیتے رہنا. اگر آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر تو زکوٰۃ ادا کرنا, حساب لگا کے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کیجئے. استغفار کا روزی سے بہت گہرا تعلق ہے جی. عمر صاحب فجر کی نماز کے تعلق سے آپ رہنمائی کرتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنا یوں تو 5 نمازیں فرض ہیں لیکن فجر کی نماز کا گہرا تعلق ہے. وقت پر جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھیے فجر کی, اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ. روزی کی ترقی کے لیے بہترین چیز انشاءاللہ تعالی. نسرین صاحبہ سے بات کریں گے, ہماری فون لائن پر ہیں چندوسی سے. خیر مقدم آپ کا نسرین صاحبہ, سوال پوچھیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں نسرین صاحبہ. ہاں, میرا سوال یہ ہے, میرا سوال پورا سن لینا اور میرے سوال کا جواب صحیح دینا جی. پورا جواب دینا. میرا جواب یہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو میرا بیٹا آج انٹرویو کو جا رہا ہے کوئی اور کمپنی میں, مطلب چھوٹی کمپنی ہے اس سے بڑی کمپنی میں ماشاءاللہ جا رہا ہے انٹرویو میں نا. اس کے لیے کوئی چھوٹی سی دعا بتا دو جو میں مکمل پڑھتی رہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میری بیٹی کے رشتے والے کو آج 8-10 دن ہو گئے, نہیں تو وہ آئے ہیں اور نہیں ہمیں بلا رہے ہیں وہ. اور ایسی ہوتا ہے اکثر رشتے آتے ہیں اور نہیں, مطلب بچولیا بتا دیتا ہے, پھر آگے نہیں بڑھتی ہے بات, نہیں ہم تک پہنچ پاتے نہ ان کے وہ ہمارے تک آتے ہیں جی. اور دوسرا یہ میری بیٹی کا کان بہ رہا ہے بہت, وہ بہت کان بہتا ہے, دوائی بھی کراتی ہوں وہ صحیح نہیں ہوتا. آپ اس کو ٹھیک ہے بہن, تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. نگینہ بیگم صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر ہیں مولانا صاحب مدھیہ پردیش سے, ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. فرمائیں نگینہ صاحبہ. نگینہ بیگم صاحبہ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. ہیلو جی جی فرمائیں. ہیلو, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں نگینہ بیگم صاحبہ اور سوال پوچھیں. بند ہے آواز تو. آپ بند کی ہے, آپ بتائیں. سوال یہ ہے, بچی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے. بیٹی کا رشتہ جی جی ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ. وہابی کا لفڑا ہے اور کیا کہتے ہیں ان کے نام کے بارے میں پوچھنا رہا. جی کا نام منتشا ہے, کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ غلط نام ہے اس لیے پریشانی آ رہی. اور حافظ کی بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو, اور ہمارا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے, وزن ہمارا 70 کلو ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور مولانا صاحب کی رہنمائی ہم چاہتے ہیں اس پر. نگینہ بیگم صاحبہ کے کئی سوالات مولانا صاحب ہمارے پاس ہو گئے. ہائی بلڈ پریشر کی بات کہی انہیں, پیٹ کی بات کہی ہے, اور ساتھ میں بیٹی کے رشتے کی بات کہی ہے. اہم سوال ہے یہ نگینہ بیگم صاحبہ کا سوال بھی ہے اور اس سے پہلے بھی نسرین صاحبہ کا سوال بھی یہی ہے جی. دیکھیے رشتوں کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بول لیتے ہیں, کوئی منت مان لیتے ہیں, اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. روزے رکھنے کی ہو, نفل پڑھنے کی ہو, تو ایسی کوئی بات ہے تو اس کو پورا کر لیجئے. اور بعض دفعہ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے روک دی جاتی ہے روزی, اور کبھی کبھی دوسری رکاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, اور رشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سنت اور وتر پڑھنے سے پہلے 21 مرتبہ یہ صورت پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, معافی بھی مانگیے. بعض دفعہ ہمارے بڑے بول, ہماری کوئی اور غلطی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خدا پاک رشتوں پہ تالے لگا دیتا ہے. وہ تالا کھولنے کے لیے رب العالمین کے پاس ہی اس کی چابی ہے, ہماری کسی کے پاس نہیں ہوتی. ان کا دوسرا سوال درخواست کیجیے جی. ان کا دوسرا سوال بلڈ پریشر اور پیٹ وغیرہ کے تعلق سے ہے. صحت دیکھیے بلڈ پریشر کے لیے بہت مجرب دعا ہے. 15ویں پارے میں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, یہ پڑھا کیجئے صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالی شکایت ختم ہو جائے گی. اور پیٹ کی بہت ساری چیزوں کے لیے کھانے پہ کنٹرول کرنا, جو غذا آپ کو موافق نہیں آتی ہے وہ نہ لیا کیجئے, ثقیل غذا نہ لیجئے, تلی ہوئی چیزیں نہ لیجئے, کھٹی چیزیں بہت ساری طبیعتوں کو موافق نہیں آتی ہیں, ان سے احتیاط کیجئے, کم مقدار میں کھائیے.
बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अलीगढ़ से गुलिस्ता साहिबा सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं गुलिस्ता साहिबा। बहन गुलिस्ता, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दे बहन और सवाल पूछें। जी, हमारी वालदा है, हेल्दी बहुत है, मतलब उनसे चला फिरा नहीं जाता, मौलाना से दुआ की दरखास्त, दवा नहीं लगती उनको बिल्कुल भी, खाती हैं, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, नमाज भी बैठ कर पढ़ती हूँ। और एक बेटी हमारी, मतलब मुश्किल से जहन जरा ऐसे ही है, मतलब याद मुश्किल से कम होता है उनको, बच्ची को। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, मौलाना साहब की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन राफिया साहिबा का सवाल और नोट कर लेते हैं, जयपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम राफिया। और सब ठीक खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहन बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? बहुत खुशी हो रही है। मेरा सिर्फ एक ही बार फोन लगा था, उसके बाद तो हम कुछ पूछ ही नहीं पाए थे, इतनी खुशी हुआ दोबारा माशाल्लाह फोन लगा मेरा। अल्लाह को जब मंजूर होता बहन। दो मायने पूछना है, एक अदरिमा, एक आयजा। दोबारा नाम दोबारा सफाई के साथ बताएं। एक आयजा, आयजा, एक अदरिमा और एक नाइमा। नाइमा भांजी हुई है मेरी अभी बेटी, माशाल्लाह। एक है माशाल्लाह नाइमा। और एक आपकी बीच वाला नाम अभी हम तक नहीं पहुंचा। अग्रिमा। अग्रिमा जी, अग्रिमा। अग्रिमा, ठीक है। अब अग्रिमा, आयजा और नाइमा, ठीक है। और एक ख्वाब की ताबीर पूछना थी। जी जी जी, हमने ख्वाब में देखा था कि यहाँ पे जयपुर में रहते हैं हम, यहाँ अकबरी मस्जिद है, वहाँ गए हैं हम घूमने के लिए। तो मेरी मुमानी आई हुई है उनके साथ, तो वहाँ पे हमें 2 जूते मिले हैं, कत्थई कलर के जूते, जिनसे दूल्हा लोग पहनते हैं इस तरीके से। तो हमने जूते ले लिए हैं। जब हम घर लेकर आए हैं, हम कह रहे मस्जिद में जूते मिले हैं, तो अब्बू मेरे कह रहे हैं हम पहन लेंगे। उनके नहीं अब्बू आप मत पहनिएगा, आपके ऊपर मतलब सही नहीं लगेंगे, और मामी की बेटी है ना, मामू का बेटा है, उसको दे देंगे, उसके ऊपर सही लगेंगे, उसके लिए उनको दे दिए। और एक ख्वाब है मेरा कि हमने ख्वाब में देखा कि जो है मेरी खाला की बेटी है, उन्होंने एक कमरा बंद करा हुआ है, ताला लगा हुआ है। जब हम अंदर गए हैं, वो कह रही आओ हम लोग अंदर चले हैं, उनके हाथ में कपड़े हैं ढेर से, वो डालने गई है। तो अंदर बाग है पूरा, मतलब बगीचा सा है, छत नहीं है उस कमरे की, पूरी चारों तरफ की बाउंड्री है, दरवाजे लगे हैं। जब हम अंदर गए हैं तो उसमें अमरूद के पेड़ हैं बहुत सारे लगे हुए। तो हम कहने लगे शप्पी अमरूद खा ले, देखा तो सारे अमरूद कटे हुए हैं। तो हम कह रहे हम नहीं खाएंगे ये, और झूठे हैं ये। शप्पी हंस के कहती है अच्छा, खाला की बेटी मेरी कह रही है अच्छा आपको ये नहीं चाहिए तो आप हम तुम्हें देते हैं। तो एक पपीता है बहुत बड़ा सा लगा हुआ, उन्होंने हमको वो दिया है खाने के लिए कि ये तो साफ सुथरा है और झूठा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। आपका मफहूम वो मतलब पपीता इस तरीके से आम खाते हैं, इस तरीके से हमने पपीता खाया, ठीक है, वगैरह नहीं है। और वैसे हकीकत में हमको आम बिल्कुल मतलब पपीता पसंद नहीं है। पसंद नहीं। राफी, आपके ख्वाब का मफहूम मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब से अब हम दरख्वास्त कर रहे हैं, मौलाना साहब दोनों ख्वाब का क्या ताबीर, क्या इशारा है? देखिए, जितने भी हमारे नाजरीन हैं हम उनको बता दें कि ख्वाब को पूरा सुनाना जरूर सब्ज़ार देखा है, बागीचा देखा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको खुशी अता फरमाए। अलबत्ता वो कटे हुए फल जो थे वो आपके लिए अच्छे नहीं थे। नमाज पनाह भी पढ़ लीजिए, नमाज हाजत भी पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। हमारा साहब दूसरा जो ख्वाब था जूते पहने हुए हैं, वो जो शादियों में कहते हैं इन्होंने कहा है कि वहाँ मस्जिद से जूते मिले हैं जी। हम इस बात को नहीं समझ सके मिले का मतलब क्या है। अगर वहाँ कहीं पड़े हुए थे दरवाजे के पास, अगर किसी ने दिए हैं तो ठीक है, और अगर वहाँ पड़े हुए थे और कोई लेके आ गया है तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। हम नहीं कह सकते कि इनका तरीका क्या है, ख्वाब में क्या देखा है इन्होंने, लेकिन वो जो कुछ मिला है इनके लिए अच्छा है, अच्छा है, बेहतर है। बहुत शुक्रिया। दोनों ख्वाब के ताबीर पहुँच गई है, लेकिन नाम के ताल्लुक से मौलाना साहब की रहनुमाई और चाहिए। लेकिन उससे पहले रानी साहिबा का सवाल हमें नोट करना है, गोरखपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं रानी साहिबा। हेलो जी फरमाइए। जी सर, वो मैं मन्नत मानी थी, मैं रोज 20 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी, अब नहीं पढ़ पा रही हूँ 10 साल से, तो कज़ा करनी होगी, उसके लिए मैं क्या करूँ? 10 साल से क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? जी 10 साल से मैं ईमान लाई हूँ, तो इसलिए मैं मन्नत मानी थी जी कि मैं रोज 20 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कज़ा हो जा रही है, तो इसलिए क्या करूँ? बात वजाहत के साथ पहुँच गई आप तक? नहीं, पढ़ नहीं पा रही हैं, किस वजह से? उसकी वजह क्या है, ना पढ़ पाने की वजह क्या है? आप खड़े होने में दुश्वारी है तो बैठ के पढ़ सकती हैं, तबीयत खराब है, क्या है? नहीं, जो भी कुछ है वजह बताएं ना, हम कैसे बोलते हैं कुछ। हम फोन लाइन पर हैं हमारी, गालिबन फोन लाइन पर। सर ये है कि
نہیں دیکھیے ہم کوئی بات جب تک کہ سمجھیں گے نہیں بولیں گے نہیں خواہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں کہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے جو بولا ہے اسے پورا کرنا پڑے گا اب کچھ مجبوری ہے تو ہمیں بتائیے اور کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہیں یہ جب تک نہیں بتائیں گے تب تک مولانا صاحب کا مشورہ کیسے پہنچے گا بہرحال غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے نادر صاحب کا سوال لیتے ہیں میرٹھ سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں خیر مقدم آپ کا نادر صاحب سوال پوچھیں السلام علیکم وعلیکم السلام خیر مقدم جی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا آپ سے کہ ہمارے پیسے ہیں وہ کافی ٹائم سے پھنسے ہوئے ہیں زور سے بولیے تو ہمارے ایک پارٹنر تھے تو انہوں نے ہمارے پیسے بزنس میں لگائے تھے تو وہ ہمیں دے نہیں رہے تو اس کا کچھ مولانا بہتر بالکل مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا مولانا صاحب ان کے پیسے ہیں اور پیسے کسی نے دبا رکھے ہیں ان کے پارٹنر وغیرہ ہے وہ پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں لین دین کے سلسلے میں ایک ہدایت کی گئی ہے سورہ بقرہ کے آخری سے پہلا رکوع ہے جو آیت مداینت کہلاتی ہے فقہا اور مفسرین کے نزدیک جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی سے کچھ لین دین کیا جائے تو اس کو لکھت پڑھت کر لی جائے ایک بات دوسری یہ کہ آپ نے لین دین اگر اس طریقے سے نہیں کیا ہے تب بھی اس کے لیے کوشش کیجئے کچھ رائے خدا میں بول لیجئے کہ ہماری رقم مل جائے تو ہم اتنا رائے خدا میں دے دیں گے اور اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رقم مل جائے لیکن اس طرح کے نادہند لوگ جو ہیں جب ہم ایک دفعہ تجربہ کر لیں تو پھر ہمیں آئندہ ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور ایک بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو آدمی ہم سے قرض مانگ رہا ہے یا کسی اور کاروبار میں کر رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں پتہ کر لینا چاہیے کہ اس نے کسی اور کے ساتھ کاروبار کیا ہے کبھی معلوم ہوا پوچھ تاچھ سے کہ 10 کے ساتھ کاروبار کر چکا ہے 10 کو ایسے چونا لگایا ہے یعنی ریکارڈ بھی جان لینا چاہیے کہ پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ اس سے لین دین ہم کر رہے ہیں یا اسی قرض مانگ رہا ہے کوئی آدمی وہ آدمی بیچارہ صبح سے شام تک محنت کر کے 100 روپے مشکل سے کماتا ہے آپ سے 10,000 روپے قرض مانگ رہا ہے آپ کیسے واپس لیں گے اس سے مدد تو کیجئے اس سے کہہ دیے بھائی 10,000 تو میں نہیں دے سکتا 2,000 روپے لے لیجئے موقع ہو دے دینا نہ ہو تو کوئی بات نہیں اس طرح سے مدد ضرور کیجئے لیکن امید لگائیں گے تو ٹوٹے کی پریشانی ہوگی مولانا صاحب 2 کالر ہیں خوشنما صاحبہ اور نغمہ صاحبہ ہیں پہلے ہم خوشنما صاحبہ سے بات کریں گے علی گڑھ سے ہمیں فون کر رہی ہیں خیر مقدم آپ کا خوشنما صاحبہ سوال پوچھیں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تمام ناظرین سے بارہا درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک بخوبی پہنچ پائے گی جی فرمائیے ہلو جی بتائیں خوشنما صاحبہ آپ کی تعمیر جاننی ہے مجھے کہ رات کو خواب میں دیکھا تھا ایک بچی آئی ہے وہاں سے تو سیب لائے ہوئے ہیں وہاں سے تو ایک بچے نے کہہ رہا ہے ہلو آواز آ رہی ہے ہمیں آپ کی آواز مل رہی ہے لیکن آپ نے ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے اس لیے بات چیت مکمل نہیں ہو پائے گی مولانا صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں اتنے سے خواب کا احساس ہو گیا آپ کو کس طرف اشارہ کرتا ہے سیب کا ذکر کیا انہوں نے سیب لے کے آئی ہے اچھی بات ہے پوری بات ہم نہیں سمجھ سکے جی کہاں انہوں نے کہا وہاں سے لے کے آئی تو کہاں سے لے کے آئی انہوں نے بتایا یہ بھی وضاحت کے ساتھ نہیں ہوئی یہ بات لہٰذا لیکن سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ تمام ناظرین سے ہم بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں برائے کرم اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی گلستہ صاحبہ کا علی گڑھ سے ہمارے پاس سوال ہے ماں ان کی والدہ محترمہ کا وزن زیادہ ہے اور اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے جاننی چاہیے اور بیٹی کے لیے کوئی یاد نہیں ہوتا ان کو دیکھیے بیٹی کے لیے تو سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے مختصر سی چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں اور عام طور پر طلباء پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کو جانتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ 20 نمبر کی سورت 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ اس کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے یہ آیتیں اس بچے کو یاد کرا دیجئے جب بھی پڑھنے بیٹھا کرے تو 5-7 مرتبہ 10 مرتبہ یہ آیتیں دہرا لیا کرے اور وزن زیادہ ہونے کی بات یہ ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھتا ہے تھوڑا سا کنٹرول بھی کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے اور اس کے لیے تھوڑا سا چاہے چلنے پھرنے میں دقت ہو لیکن آدمی حرکت ضرور بنائے رکھے چلنا پھرنا تھوڑا سا ٹہلنا چاہے گھر کے اندر ہی ہو وہ کرتے رہنے سے جسم اور آگے بھاری نہیں ہوتا ہے ورنہ اور بے قابو ہو جاتا ہے آئیے نغمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں میرٹھ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں نغمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھے اس سے یہ پوچھنا تھا بیٹھ کے گدے پہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ گیا میں جی گدے پہ ٹھیک ہے دوسرا سوال
دوسرا سوال یہ ہے، میری امی نے خواب دیکھا ہے میری بڑی بہن اور میری نانی کو بلیا پسند ہے اور وہ بلیا لے کے بنا رہی ہیں ان کے لیے. نانی کا ہے نہیں، نانی کا تو انتقال ہو گیا. کیا بنا رہی ہیں؟ یہ آپ کے خواب مکمل طور پر نہیں پہنچ پا رہا ہے بہن. بڑی بہن نے کیا کیا؟ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میری بڑی بہن اور میری نانی کو بلیا پسند ہے، وہ بلیا لے کے بنا رہی ہیں. نانی کیا کا ہوتا ہے یہ؟ نانی کا تو انتقال ہو گیا. کیا پسند ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. بلیا نہیں سمجھ میں آیا. بلیا کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھی چیزیں کھانے پینے کی چیز ہے؟ سبزی ہوتی ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، میرے خیال میں بھلیا کہہ رہی ہے وہ. بھلیا. جی میٹھے جی میٹھے جی جی بھلیا بھی کہتے ہیں. جی پسند ہے. ٹھیک ہے، آپ کا خواب مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. نظر صاحب سے بات کریں گے، بلند شہر سے ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں نظر صاحب کیا سوال ہے؟ نظر صاحب خیر مقدم آپ کا. وعلیکم السلام. جی بتائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کہ میری بیٹی ہے 15-16 سال کی، ماشاء اللہ، ایک بیمار رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہو پاتی، دوائی چلتی رہتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے. اور دوسرا مجھے خواب کی تعلیم پوچھنی ہے کہ ایک خواب دیکھا ہے میں نے کہ میں اپنی میری بھانجی بہن آئی ہوئی ہے، بھانجی آئی ہوئی ہیں اور جو مرحوم ایک بھائی ہیں ہمارے وہ بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو میں اس کو بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دانت ٹوٹے پڑے ہیں بہت سارے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے دانت ٹوٹے کیسے ٹوٹ رہے ہیں؟ بولیے بہن بول رہی ہے کہ ہاں اس کے دانت بہت ٹوٹے ہیں بھیا، بہت دیکھ لے. میں نے اس کا منہ دیکھا ہے، اس کو دیکھا تو اس کے چہرے کے اندر منہ کے اندر خون سے دکھائی دیا. دانت اوپر کے ٹوٹے ہیں نیچے کے ٹوٹے ہیں؟ اچھا یہ نیچے کے دانت ٹوٹے ہیں. دوسرا یہ ایک اور لیجیے میرا کہ ایک میں اپنی ساس، میری ساس میرے گھر پہ آئی ہوئی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ اب رات شام ہو گئی ہے، اب مت جائیے گا، اب تم صبح جانا. اسی خواب کا حصہ ہے یہ؟ اسی خواب کا حصہ ہے؟ یہ دوسرا خواب ہے. ہاں ہاں، دوسرا خواب میری ساس میرے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں اب شام ہو گئی، اب مت جاؤ، اب تم چل جانا. یہ بھی خواب ہے. عمر صاحب پہلے تو ہم درخواست ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پہ ایک خواب آپ بھیجیں گے تو وہ بہت صفائی کے ساتھ مولانا صاحب تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بڑی آسانی سے مولانا صاحب نکال دیتے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے، ہر خواب جو ہے بہت بامانہ نہیں ہوتا. ساس آئی ہوئی ہیں اور شام ہو گئی ہے تو ہر آدمی کہے گا کہ اب جانے کا وقت نہیں رہا، صبح جائیے گا. البتہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا تو ہم ان سے کچھ قریدتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، مثلا ان کا نام کیا ہے. نام اگر ان کا مثال کے طور پر بشرا ہے تو اچھی علامت ہے، کوئی اور ایسا نام ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو خواب، ہر ایک خواب جو ہے کوئی بہت بامانہ نہیں ہوتا ہے، یوں ہی خیالات بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. اچھا، جو پہلا والا خواب تھا انہوں نے بہن بھانجی اور بھائی آئے ہیں اور کسی کے دانت اوپر والے ٹوٹے ہوئے ہیں. دیکھیے دانت ٹوٹنا جو ہے خاندان کے کسی آدمی کا خدا نخواستہ انتقال ہونا یا بہت بیمار ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 8 رکعت یا 10 رکعت نماز پناہ پڑھیں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ صدقہ نکال دیں. یہ جس بچے کے یا جس آدمی کے دانت ٹوٹے ہیں اس کے کسی رشتہ دار کا خدا نخواستہ کچھ نقصان ہونا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے نماز پناہ اور صدقہ کیجیے. اچھا، ان کی بچی 15 برس کی ہیں، بیمار رہتی ہیں. بچی بیمار رہتی ہے تو اس کے لیے اگر اس کا عقیقہ ابھی نہیں ہوا ہے تو ایک تو عقیقہ کر دیجئے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے بچاؤ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ صدقہ بھی کر دیجئے. اور شفا کے لیے جو کچھ تدبیریں ہم بتاتے ہیں، علاج معالجے کے علاوہ نماز پناہ پڑھیں اور یا شافی یا کریم یا رحم الراحمین وہ بچی خود پڑھا کرے صبح شام کم از کم 41 مرتبہ. اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. مولانا صاحب چمن خان ہیں اتراکھنڈ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چمن خان صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے. ہاں جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان اگر ٹائم دیر سے ہو رہی ہے اور ہم نے کہا وقت ہو چکا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا مولانا صاحب کہ ہمارا بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے اور ہم اس کو کیسے کر کے اتاریں، اور اسے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی ہم نے لگ گیا. ہاں، یہ سمیہ خان صاحبہ تھیں. اب ہم چمن صاحبہ سے بات کریں گے. مولانا صاحب چمن صاحبہ خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں چمن کیا سوال ہے آپ کا. چمن صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال مکمل کیجیے. جی بولی ہوں، اگر ہم رات میں ویتر نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے، مطلب
بعد میں پڑھ لیں گے، اکثر نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ رہ جاتے ہیں کہ جب سوئیں گے جب پڑھ لیں گے، اور وہ ہماری آنکھ لگ گئی تو ہم نہیں پڑھ پائے کیونکہ صبح سے کیسے پڑھیں گے پھر؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا۔ ہمارا صاحب چمن صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ رات میں کسی وجہ سے اگر ہم وطر نہیں پڑھ پائے، کچھ لوگ نفل وغیرہ کی نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نہیں پڑھ پائے، تو کیا فجر میں ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ فجر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا معمول نہ بنا لیا جائے، اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ جب آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میری نیند کمزور ہے، اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لینا اچھا ہے۔ ہاں مولانا صاحب، ایک سمیہ صاحبہ کا جو سوال ہے، اذان سے پہلے کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہہ دیا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مغرب کے تعلق سے کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، اذان کی وجہ سے دیر سے ہو رہی ہے، تو وقت ہونے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کے دوسرا بینک سے قرض کے تعلق سے ہے، بینک سے قرض لیا، یہ کہہ رہی ہیں کیسے ادا کریں، تو یہ تو کیسے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، جی جیسے لیا ہے ویسے دیا جائے گا۔ البتہ اس میں آپ کو سود بھی دینا پڑے گا، اور چونکہ آپ نے وہاں سے لیا ہے تو آپ کو اس سے بچنے کا راستہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کسی بھی طرح سے وہ پوری رقم قسط وار دینے کے بجائے پوری رقم دے دیجئے، چاہے آپ کو کچھ زیور بیچنا پڑے، کوئی زمین جائیداد بیچنی پڑے، کچھ بھی کر کے اس کو نمٹائیے، سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بے شک۔ نغمہ صاحبہ کا میرٹھ سے سوال ہے، ایک تو گدے پر نماز کے تعلق سے انہوں نے رہنمائی چاہی ہے۔ دیکھیے، جو گدا ذرا موٹا ہے اور سر رکھتے ہی زمین سے ٹھہر نہیں جائے گا، اس کے اوپر نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے سخت زمین کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے، چاہے تختہ ہو یا زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو، گھاس بھی ہو، گھاس اگر زیادہ ہے تو سر ٹکنا چاہیے زمین کے اوپر، اگر خلا میں رہ گیا تو وہ سجدہ نہیں ہوگا مکمل۔ ان کا خواب کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ بڑی بہن جو سبزی کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ پسند ہے، یہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیے، وہ چیز ان کو پسند ہے، وہ بنا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ مرحوم ہے، نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا، اگر کوئی مرحوم ہے ایسا آدمی تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے وہی چیز بنا کے کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ رافیہ صاحبہ کا جے پور سے ہمارے پاس نام کے معنی جاننے کے تعلق سے 3 نام ہیں ہمارے پاس۔ عائزہ کے معنی تو محفوظ رہنے کے معنی میں ہے، تو اچھا ہے، خدا پاک سے پناہ مانگنے والی۔ اغریمہ ہم نہیں سمجھے کیا لفظ ہے یہ، اغریمہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، کوئی معنی معلوم نہیں ہے۔ تیسرا نائمہ۔ نائمہ جو ہے وہ نعیمہ کے ہم معنی ہے، یعنی نعمتوں والی، خوشحال رہنے والی، تو یہ بھی بہتر ہے۔ چلیے، نسرین صاحبہ کے چندوسی سے ہمارے پاس 2 سوال بھی ہیں۔ بیٹے کا انٹرویو ہے، دعا کے لیے درخواست کی ہو، دعا جاننی بھی چاہیے۔ ہم بھی دعا کریں گے، اور ان کو خود چاہیے کہ نماز حاجت پڑھیں اور کسی غریب کی کچھ مدد کریں، کچھ پیسے دے دیں، خاموشی سے چپ چاپ، اپنے رشتہ داروں میں ہو، اپنے قریبی لوگوں میں ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ دوسرا سوال، بیٹی کا کان بہہ رہا ہے، اس کے لیے کیا؟ کان بہنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی آپ دوا وغیرہ استعمال کر رہی ہیں، اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ دیا کیجئے، وہ دوا استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس میں شفا کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ہما صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے، انہوں نے فجر کے آس پاس دیکھا ہے خواب، اس میں پیسے ملے ہیں ان کو۔ پیسے ملنا اچھی بات ہے، کوئی آپ کو آمدنی حاصل ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا کہیں سے۔ اور شیبہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، روزی میں خیر و برکت کے لیے انہوں نے دعا جاننی چاہی ہے۔ روزی میں خیر و برکت کے لیے استغفار کرنا بہت مفید ہے، فجر کی نماز بر وقت پڑھنا بہت مفید ہے، اور نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھا کیجئے کم از کم 101 مرتبہ، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، اور جہاں نماز پڑھیے وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیے، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یہ 3 پڑھے تو 1 ہوا، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، اس طرح سے ان کا۔ ایک آخری سوال ہے میرے پاس، بیٹی کی خوشی کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کے رشتے کے بہتر رشتے کے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بہتر رشتے کے لیے ایک تو نماز حاجت پڑھیے، اور وہ بچی بھی خود اس کے لیے پڑھے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا بہت مجرب صورت ہے، 93 نمبر کی صورت ہے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ آئے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، رہنمائی فرمانے کے لیے، تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے، اور میری رہنمائی فرمانے کے لیے بھی۔ آج بہت اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کی، یعنی رشتوں کے تعلق سے غلط فہمی سے بکھرتے رشتے۔ تو امید ہے کہ غلط فہمی کو اپنے دل میں ہم ذہن میں نہیں لائیں گے اور اپنے دل میں پناہ نہیں دیں گے۔ غلط فہمی اگر کوئی پیدا بھی ہو جاتی ہے تو جلدی اس کو صفائی اس کی کر لیں گے، تصدیق کر لیں گے۔ تو یہ ایک اہم ہم نے سبق آج حاصل کیا ہے کہ غلط فہمی کو پنپنے ہی نہیں دیں گے، بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام، اجازت دیں۔
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।